وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، پس قابو میں کر دی، مسخر کر دی ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، قابو میں کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، ہوا اس کے حکم سے چلتی تھی۔ اللہ اکبر، تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً، انتہائی نرمی کے ساتھ۔ یعنی ایک تو آندھی ہوتی ہے نا، شدید آندھی، اور وہ تو تباہی و بربادی کی علامت ہوتی ہے، تو ایسی ہوا جو انتہائی نرمی کے ساتھ چلے اور مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کر دے، اور وہ نرمی سے چلنے والی ہوا تھی، اور حیث اصاب، جہاں بھی یہ پہنچنا چاہتے تھے، جہاں کا ارادہ کرتے تھے، وہ انتہائی نرمی سے چلتی ہوئی ان کو وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اللہ نے اس طرح سے ہوا کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہم نے شیاطین کو بھی ان کے قابو میں کر دیا تھا۔ کل بناء وغواص، ان میں سے ہر ایک معمار اور غوطہ خور، یعنی غوطہ خور جن بھی تھے اور معمار بھی تھے، سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے۔ وآخرین، اور دیگر ایسے بھی تھے، اور مقررین فی الاصفاد، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، یعنی ایسے شیاطین بھی تھے جو شرارتی ہوں گے، اور ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوتا تھا، تو گویا یہ پورا کنٹرول تھا ان کا، جس کو جکڑنا ہے، جس کو بھگانا ہے، جس کو پکڑنا ہے، اور جس کو یہ پورا کنٹرول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک شیطان میرے پاس آ گیا مجھے میری نماز کو خراب کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میرا دل کیا کہ میں اس کو جا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، تاکہ صبح تک سارے لوگ دیکھیں کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا خیال آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ بادشاہت کسی اور کو نہ ملے، تو اب قابو میں تو کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو باندھ کے نہیں رکھا، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے، اور وہ وآخرین مقررین فی الاصفاد، وہ اس طرح سے شیاطین کو جکڑ کے بھی رکھ لیتے تھے، یعنی دیگر جنات ایسے تھے جو باہم جکڑے ہوئے ہوتے تھے زنجیروں کے اندر۔ ھذا عطاؤنا، اس کو یہ کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری دین ہے، یہ ہم نے، فمنن او امسک، پس تو کسی کے اوپر احسان کر، او امسک، چاہے نہ کر، چاہے روک رکھ، امسک کا مطلب روک رکھ، چاہے کسی کے اوپر احسان کر، او امسک، چاہے تو روک رکھ، بغیر حساب، ہم تیرا حساب کوئی نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ یعنی بادشاہت عطا ہونے سے بڑا جو احسان تھا اللہ کا، وہ یہ تھا کہ ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ تیرا حساب نہیں ہوگا، تو کسی کو چاہے کچھ دے چاہے روک لے، بغیر حساب، یہ بغیر حساب کتاب کے ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک اس کے لیے یقیناً ہمارا قرب ہے، یعنی اللہ کے قریب بندہ، اور فرمایا اس کے لیے ہمارے نزدیک لزلفیٰ، یقیناً قرب ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف بھی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، داود علیہ السلام کی تعریف بھی کی، داود علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور دونوں کا قصہ سنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں جس طرح انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو، وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، عبدنا، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، یہ کہ مجھے شیطان لگ گیا ہے، مجھے شیطان نے چھو لیا ہے،
مجھے شیطان نے چھو لیا ہے بنصب و عذاب۔ اللہ اکبر۔ نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو اور عذاب کہتے ہیں شدید تکلیف کو، تو گویا مجھے دکھ اور تکلیف کے ساتھ شیطان نے چھو لیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری طرف سے دکھ آیا ہے، تیری طرف سے مجھے یہ پریشانی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، مجھے شیطان نے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ساتھ، گویا شیطان نے مجھے دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ ایوب علیہ السلام کو تکلیف کیا پہنچی تھی؟ یہ ونس اگین اسرائیلیات کی بات ہے۔ بعض نے کہا 7 دن بیمار رہے، بعض نے کہا 1 مہینہ بیمار رہے، بعض نے کہا کئی سال بیمار رہے، بعض نے 18 سال تک رہا ہے کہ وہ بیمار رہے، بعض نے کہا کہ ان کو کوڑ کا مرض تھا، اللہ عالم۔ یہ ونس اگین اسرائیلیات میں سے جو کہانیاں ہیں وہ ان انبیاء کے بارے میں اس لیے بھی ہیں کہ ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیتے، اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے ان کے اوپر بڑی تنقید کی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہو اور کوڑ جیسے مرض میں مبتلا ہو اور اس کا سارا جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا ہو، ہاتھوں کی انگلیاں بھی جو ہیں وہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں بھی گر گئی ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو اللہ نے کس طرح سے آزمائش کی، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن اس آزمائش، اس دکھ، اس تکلیف کا تذکرہ تو ہے قرآن میں۔ اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہاں کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، ان کے صبر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو وہ کتنی دیر بیمار رہے، کتنی ان کو پریشانی ہوئی۔ ایک بات آگے جو اگلے بیان سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کوئی نہ کوئی بیماری تو تھی، جو پھر آگے پانی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے کہا ایڑی مار اس میں سے پانی نکل آئے گا، تو وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر یہ بھی ذکر ہے کہ ہم نے اس کے اہل و عیال اس کو لوٹا دیے، اور اتنے اور بھی دے دیے، جتنے اہل و عیال تھے اتنے اور بھی دے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اہل و عیال جو ہیں وہ اس سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے، یا جو بھی ہوا تھا اکیلے رہ گئے تھے، ایک بیوی تھی اور وہ خدمت کرتی تھی، اس کے بارے میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک دفعہ غصہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ٹھیک ہو گیا تو یہ 100 کوڑے ماروں گا۔ تو بہرحال انہوں نے غصہ کیا، کسی بات پہ غصہ آ گیا ہوگا، انہوں نے یہ کہا۔ تو آگے ان ساری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اجمالاً ذکر ہے، واللہ عالم اصل کہانی کیا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کسی تکلیف میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور فرمائی، پھر اس کی جو بیوی بچے جو تھے ان کو چھوڑ گئے تھے، یا ان سے جس طرح بھی وہ محروم ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واپس لوٹا دیے۔ یہ اس قرآن کے اندر ذکر ہے، اور پھر اس کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں ماروں گا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا۔ تو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، بلکہ شیطان نے دی ہے۔ اور یہ انبیاء کا یہی طریقہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور سورہ کہف کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کا جو قصہ ہے، تو مچھلی کو بھول گئے نا، تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھول گئی، مجھے شیطان نے بلایا کہ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی برا کام ہوتا ہے اس کی نسبت اگرچہ ہر کام کا خالق اللہ ہے، لیکن برے کام کی نسبت جو ہے وہ برے کی طرف ہی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، جو استفتاح کی دعائیں ہیں نا، استفتاح کی دعائیں یعنی نماز شروع کرنے والی دعائیں، اس میں ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے استفتاح میں بعض اوقات پڑھتے تھے، اور اس دعا کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر اس طرح دعا آگے چلتی چلتی آخر پہ جا کے ایک جو کلمہ آتا ہے وہ یہ ہے
کہ لبیک و سعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، کہ میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ میں لبیک و سعدیک، اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور میں اس اپنے آپ کو خوشبخت سمجھتا ہوں کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، کہ اللہ ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور برائی کوئی بھی تیری طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ ساری برائیاں بھی، ساری اچھائیاں بھی، دنیا میں جو کچھ پیدا ہوا ہے سب کا خالق تو اللہ ہے، لیکن یہ مومن کا اور ایک یعنی اہل ایمان کا جو طریقہ قرآن سکھا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ برائی کا جو نسبت ہے وہ برے کی طرف ہے، اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، یا اپنی طرف ہے یا کسی شیطان کی طرف ہے، اللہ کی طرف یہ نسبت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو، ارکض مارو، برجلک اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی زمین کو پاؤں مارو، ایڑی مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے، یعنی نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی شروع ہو گیا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، چل پھر تو سکتے نہیں تھے، اور ان کو حکم ہوا کہ اپنے پاؤں کے ساتھ ذرا زمین کو مارو، تو وہیں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے شفا دینی تھی تو وہ پانی نکلا، اس کے ساتھ نہائے اور اس کو پیا تو وہ اس سے شفا یاب ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کر دیے اس کو اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور بھی عطا کر دیے، جتنے پہلے تھے اتنے اور بھی عطا کر دیے، رحمتًا منا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ہم نے یہ اس میں گویا نصیحت ہے اور ہماری طرف سے رحمت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنی ہاتھ میں لے لو، وَخُذْ، اور لے لو، بِيَدِكَ اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا، ایک مٹھا، یعنی 100 کوڑوں کی قسم اٹھائی تھی کہ میں ماروں گا، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے کہ ایک 100 تنکوں والی جھاڑو یا اس کا مٹھا ایک لے لو ہاتھ میں اور ایک ہی دفعہ مارو، ولا تحنس، اس طرح تو حانس بھی نہیں ہوگا، یعنی قسم توڑنے والا بھی نہیں ہوگا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا لے لو، یعنی 100 تنکوں کا، فَضْرِب بِهِ، پس مارو اس کو، ولا تحنس، اور اس طرح حانس نہ ہو جاؤ، یعنی اپنی قسم سے بچ جاؤ۔ یہ انہوں نے کوئی قسم اٹھائی ہوئی تھی صحت یابی کے بعد میں کروں گا، ماروں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ قسم بھی نہ توڑو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہانی کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہی ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اتنی تکلیفیں سہیں پھر بھی ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جو پیروکار ہیں ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں اور ڈٹے رہیں، جس طرح ایوب علیہ السلام صبر کیے ہوئے تھے۔ نعم العبد، وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، بہت بہترین آدمی تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ بھی رجوع کرنے والا تھا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، آگے آیت نمبر 45 سے 48 تک متفرق انبیاء کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لو، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کو یاد کر لو، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، کہ ان تینوں کو بھی یاد کر لو، اولی الایدی والابصار، کہ وہ صاحب قوت بھی تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے۔ اولی الایدی جو ہے ہاتھ والے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی قوت طاقت تھی۔ قوت طاقت کس بات کی؟ قوت عمل تھی، ان کے پاس کیا تھی؟ قوت عمل تھی، بادشاہت تو نہیں تھی۔ یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب الید کہا تھا کہ ذل ایدی، کہ وہ بھی قوت والا تھا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ وہ قوت والا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت طاقت عطا فرما دی۔
لہٰذا ایدی یا یہاں جو فرمایا اولی الایدی کہ یہ سارے جو نبی تھے یہ قوت والے تھے، تو اس قوت سے مراد کیا ہوگی؟ عبادت کی قوت ہوگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قوت ہوگی، عمل کی قوت ہوگی۔ گویا اللہ نے ان کو قوت عمل سے نوازا تھا۔ والابصار، ابصار سے مراد بصارت بھی ہوتی ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے۔ ابصار یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب بصیرت بنایا تھا، آنکھوں والا بنایا تھا، اور وہ دیکھ بھی لیتے تھے، دیکھنے میں بھی اور قوت عمل میں بھی، دونوں میں بھی، نگاہوں والے بھی تھے اور قوت عمل والے بھی تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ان سب کو ہم نے خالص کیا تھا، چن لیا تھا، بخالصۃ، ایک خاص وصف کے ساتھ، ایک خاص خالص خوبی کے ساتھ ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ اور وہ خالص خوبی کیا تھی؟ ذکر الدار، وہ آخرت کے گھر کی یاد تھی۔ اب یہ اسلوب ہے قرآن کا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ ان کو چن لیا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ایک خاص وصف کے ساتھ ان کو چن لیا تھا تاکہ جو سامع ہے اس کی توجہ ہو جائے۔ وہ خاص وصف کیا ہے؟ ذکر الدار۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان سارے انبیاء کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ ذکر الدار، آخرت کا گھر جو ہے اس کو یاد کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا انبیاء کی، صلحاء کی اور جتنے اولیاء ہیں سب کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت آخرت کے گھر کو یاد کرتے ہیں اور ترجیح بھی اسی کو دیتے ہیں، اسی کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور معاملات زندگی میں بھی آخرت کو سامنے رکھ کے معاملات کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کو سامنے رکھ کے۔ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد جو ہے یہ ان کا خاص وصف تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے پاس چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، یہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الْأَخْيَارِ، اور بہترین لوگوں میں سے تھے، بہترین اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کر لو، والیسع، اور یسع کو بھی یاد کر لو۔ یسع کہتے ہیں کہ ایک نبی تھے جو حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ وذوالکفل، اور ذوالکفل کو یاد کر لو۔ ذوالکفل کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ بہرحال ان کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 کے اندر بھی آیا ہے، وہاں ہم نے ذکر کیا تھا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے، بہترین لوگ اور چنے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے۔ ہَذَا ذِکْرٌ، یہ ہے تذکرہ ان کا، سبحان اللہ، اور یہ ہے نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، ہَذَا ذِکْرٌ کے دو معنی ہیں، یہ ہے تذکرہ یا یہ ہے نصیحت، یہ قرآن۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اگر تذکرہ کہیں گے تو اس سے مراد انبیاء کا تذکرہ ہوگا، اور اگر نصیحت کریں گے تو اس سے مراد یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کے لیے، لَحُسْنَ مَآبٍ، بہترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے بہترین اچھا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 49 سے لے کر ہَذَا ذِکْرٌ سے آن ورڈز، آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 64 تک، یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے مختلف انجام بتائے ہیں کہ نیک لوگوں کا انجام اور ہے اور بدکاروں کا انجام اور ہے، اور پھر یہ مشورہ دیا ہے کفار مکہ کو کہ تم لوگ قرآنی دعوت کو قبول کر لو۔ ہَذَا ذِکْرٌ، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور جو متقین ہیں، تقوی والے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ ہمیشگی کے باغات ہیں۔ جنت، باغات، جنات جو ہے جنت کی جمع ہے، عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی کے۔
ہمیشگی کے باغات ہیں مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کھلے دروازے والے جو ہیں وہ باغات ہیں۔ جنت کے دروازے جنتیوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ جو سورہ زمر میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ جب اللہ کے سامنے، جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ جا کے جہنم کے دروازوں پہ رک جائیں گے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں پہ رکے رہیں گے، اور اتنا عرصہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں ہوں گی، کتنا عرصہ ہوگا، وہ عذاب الگ اور انتظار کا عذاب الگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پھر ان کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے، وہ پہنچیں گے تو ان کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا ان کو جتنا دروازہ کھلنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ہمیشگی کے باغات ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں وہ بلا رہے ہوں گے یا مطالبہ کر رہے ہوں گے بہت سارے پھلوں کا، وشراب، اور پانی، یعنی وہ منگوا رہے ہوں گے، لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے لائیں جی پانی لائیں جی، پھل لائیں جی، فلاں چیز لائیں، ان کا حکم چل رہا ہوگا، تکیے کے اوپر وہ یعنی بالکل ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، متکئین، تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، بفاکہۃ، یعنی مطالبہ کر رہے ہوں گے پانی آ جائے، پھل آ جائیں، بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل، وشراب، اور پانی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والیاں ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والیاں، اتراب، ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ جو اتراب ہے یہ تربن کی جمع ہے، تربن، تربن تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں اس کے پیچھے مفہوم یہ ہے کہ جن کے ساتھ آدمی مٹی میں کھیلا ہوا ہو، مٹی میں اکٹھا کھیلا ہوا ہو، وہ اتراب ہوتے ہیں، گویا ہم عمر، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم عمر۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی ہم عمر بیویاں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ انعام جو جس کے لیے تم وعدہ دیے جاتے ہو یوم حساب کا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہے ہماری طرف سے عطا، رزق، یہ ہماری طرف سے رزق ہے، ہماری طرف سے عطا ہے، ما لہ من نفاد، جس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، یعنی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا رزق، یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ھذا، ایسے ہی ہے، یہ ہے، یعنی گویا یہ ہے جزا جو نیک لوگوں کو ملے گی۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اللہ اکبر، اور جو سرکش ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے وہ سزا، فلیذوقوہ، پس وہ چکھیں اس کو، حمیم وغساق، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، حمیم کا مطلب کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ جو جہنمیوں کے ہی سکن میں سے، اس کے جلدوں میں سے نکلے گی، ان کے جسموں میں سے، وہ ان کو ملے گی۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور دیگر عذاب بھی، اس طرح کی دیگر سزائیں بھی، من شکل ہی، اسی طرح کی، اسی شکل کی، اسی صورت کی، بہت ساری اور سزائیں بھی ہوں گی، ازواج، بہت ساری اور بھی اسی شکل کی، اسی طرح کی سزائیں ہوں گی، یعنی اکیلی یہ سزا نہیں ہوگی کہ وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے یا ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا یا پھر جہنمیوں کا پیپ اور خون ملے گا، یہ صرف نہیں ہوگا۔ اواخر، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، من شکل ہی، اسی شکل کی، یعنی کئی قسم کے اور بھی عذاب ان کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. یہ گروہ ہے ھذا فوج، یہ گروہ ہے مقتحم معکم، جو گھسنے والا ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انہم صالوا النار، بے شک وہ جہنم کو پہنچنے والے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اب یہ جو کلام ہے کس کا ہے؟ یہ اب یا تو یہ ان فرشتوں کا کلام ہے، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، اس کے پیچھے پھر دوسرا گروہ جائے گا. اب دوسرے گروہ کو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، یا تو فرشتے پہلے گروہ سے کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا آتا ہے، یا تمہارے ساتھ ہی آ رہا ہے، یہ گھستا چلا آ رہا ہے. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انہم صالوا النار، یہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں. یا تو یہ فرشتوں کا کلام ہے، اور یا پھر یہ جو پہلی جماعت پہلے چلی گئی ہوئی ہے جہنم میں، وہ دوسرے لوگوں کو آتے دیکھ کر ان کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں ھذا فوج مقتحم معکم، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں جو جہنم کے داروغے فرشتے ہیں اور اس فوج کو لے کر آ رہے ہیں اس گروپ کو، تو وہ کہتے ہیں یہ گروپ ہے تمہارے ساتھ جو گھستا چلا آ رہا ہے. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں ہے. یہ جو مرحبا ہے اصل میں رحبن سے ہے یا رحبتن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کشادگی. اور کسی کو مرحبا کہنا اس کا مطلب ہے آپ کے لیے بڑی وسعت ہے، کشادگی ہے، آئیں آپ تشریف لائیں. تو آپ کسی کو مرحبا کہتے ہیں تو اصل میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑی کشادگی ہے. جب لا مرحبا بہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے اور کوئی خوش آمدید نہیں ہے. تو یہ جو بات دوسری میں نے عرض کی کہ یہ کلام اس پہلے گروہ کا ہے جو جہنم میں جا چکے ہیں، دوسرے گروہ کے بارے میں جو جہنم میں آ رہے ہیں، اور وہ فرشتوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ تمہارے ساتھ یہ دوسرا گروہ کیوں گھسا چلا آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی جو ہے وہ خوش آمدید نہیں ہے. تو یہ اس کی تفسیر جو ہے وہ قرآن سے ہی ہوتی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس کی جو دوسرا گروہ ہے وہ اس کو لعنت کرے گا. تو یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہی زیادہ درست محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود گروہ جو ہے وہ نئے آنے والے گروہ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کون سا گروہ گھسا آ رہا ہے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اب وہ کہیں گے، آگے سے وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تم ہو وہ جس کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے. یعنی ساری پھٹکار تمہارے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے. وہ آگے سے وہ گروہ کہے گا. کیوں؟ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمیں اس طرف لگایا ہے، اس طرف لگانے والے تو تم ہو. اللہ اکبر. فبئس القرار، پس وہ برا ٹھکانہ پر بہت برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے بھی ہمیں پیش کیا ہے اس کے لیے، یعنی جس نے بھی ہمیں اس طرف لگایا ہے، ھذا فزدہ عذابا ضعفا من النار، پس تو اس کے لیے عذاب زیادہ کر دے اور اس کے لیے جہنم میں دگنی آگ کر دے. ضعفا فی النار، عذابا ضعفا، دگنا عذاب کر دے، فی النار، جہنم کے اندر، آگ کے اندر اس کا دگنا عذاب کر دے. یہ دعا کریں گے، گویا وہ مل کے کریں گے یا پہلے دوسروں کے لیے یا دوسرے پہلوں کے لیے کریں گے. یہ بھی سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت اخراہم لأولا، بعد والے پہلے والوں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلونا، اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. تو گویا وہ ان کے لیے کہہ رہے ہوں گے فاتہم عذابا ضعفا من النار، ان کے لیے دگنا عذاب یا اللہ کر دے. قال، اللہ فرمائے گا لکل ضعف، سب کے لیے دگنا عذاب ہے. اللہ اکبر. پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. آپس میں وہ تقسیم کر رہے ہوں گے کہ تم پہلے تھے، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا،
انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمیں اس طرف لگایا تھا، تم ہمیں اس طرف لے کے آئے تھے. اور یہ کہہ رہے ہوں گے اور آپس میں دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، کہ دگنا عذاب اس کو کر دے جو جس نے اس طرف ہمیں لگایا اور اس طرف ہماری یعنی پہل کی ہمیں پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا کہ سب کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقالو، اور وہ کہیں گے جہنم میں، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور جہنم میں یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں، لا نرى ہم نہیں دیکھتے، رجالا ان لوگوں کو، کنا تھے ہم، نعدهم گنتے ان کو، شمار کرتے ان کو، من الاشرار برے لوگوں میں. جن کو ہم برا سمجھتے تھے دنیا میں ہمیں وہ نہیں نظر آ رہے. بلال، صہیب، یعنی اہل ایمان کو یہ برا سمجھتے تھے دنیا میں، تو جن کو یہ برا سمجھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. ادھر ادھر دیکھیں گے جہنم میں کہ جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، یعنی چودھریوں کو تو چودھری سمجھتے تھے، سرداروں کو تو سردار سمجھتے تھے، تو جو اہل ایمان تھے ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نظر آ رہے. جہنم میں یہ کہیں گے. اب یہ ساری بات اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ انجام ہونے والا ہے، اس انجام سے بچ جاؤ. اور جن لوگوں کو تم برا سمجھتے ہو وہ قیامت والے دن اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، اور تمہیں جہنم میں وہ نہیں ملیں گے. تم جہنم میں ہوگے، وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، لہذا بچ جاؤ جہنم سے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم برا سمجھتے تھے، یعنی برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخریا، کیا ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ یعنی صرف ہم مذاق ہی اڑاتے تھے دنیا میں، وہ تھے برے نہیں، ہم صرف مذاق اڑاتے تھے. اتخذناهم سخریا، کیا محض ہم نے ان کو بطور مذاق پکڑا ہوا تھا، یعنی ہم نے ان کا مذاق بنایا ہوا تھا. ام، یا پھر زاغت عنہم الابصار، یا پھر ہیں یہیں کہیں ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں ان سے. یعنی یا تو ہم دنیا میں صرف محض ان کا مذاق اڑاتے تھے، اصل میں وہ اچھے لوگ تھے، یا تو پھر یہ ہوا ہے، یا پھر ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں، وہ کہیں یہیں کہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان ذالک الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہنم والوں کی یہ بحث یہ لازماً حق ہے. ان ذالک، پس بے شک وہ، لحق تخاصم اہل النار، جہنم والوں کا آپس میں یہ جھگڑا کرنا، یہ بحث کرنا، اس طرح کا مباحثہ، یہ حق ہے. اللہ اکبر. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، میں تو محض ڈرانے والا ہوں. آپ کلیئر کٹ بتا دیجئے میں تو محض ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی ایسا الہ نہیں ہے. الا اللہ، الہ سے مراد معبود حقیقی جس کی عبادت کی جائے. الہ سے مراد وہ جو ہمہ مقتدر ہستی ہے. الہ سے مراد وہ ہستی جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں. الہ وہ جو ہر طرح کی قوت اور طاقت رکھتا ہو اور جو بندگی کے لائق ہو. وما من الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہ اللہ الواحد القہار، جو اکیلا بھی ہے اور زبردست قوت والا ہے. رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. وما بینہما، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے. العزیز الغفار، غلبے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے. کون سی بہت بڑی خبر ہے؟ اصل میں کفار مکہ جب کبھی سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخرت کا معاملہ اور یہ معاملات سارے سنتے تھے، تو وہ ہمیشہ اس کے جواب میں ایک بات کہتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین،
کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور ہمیشہ یہ سوال قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پہ ان کا متی ھذا الوعد متی ھذا الفتح، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا ذکر کیے بغیر یہاں جواب دیا ہے کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ھو نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم ان سے منہ پھیر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میرے پاس علم نہیں ہے ملأ اعلیٰ کی گفتگو کا جب وہ آپس میں بحث کرتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی میرے پاس تو جو ملأ اعلیٰ سے مراد ملأ کا مطلب ہے فرشتے، تو ملأ اسفل بھی ہوتے ہیں، ملأ اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. ملأ اعلیٰ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ملأ اعلیٰ کو بتاتا ہے، اور ملأ اعلیٰ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بحث کرتے ہیں، پھر وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ ملأ اسفل تک پہنچتی ہے، پھر ملأ اسفل سے پھر نیچے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بتا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ بات پھر ملأ اعلیٰ کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. تو سارے کے سارے جو ملأ اعلیٰ ہیں وہ پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور گویا ان کے اندر ایک آپس میں ایک خبر پھیل جاتی ہے ہر طرف. پھر وہ پھیلتے پھیلتے وہ ملأ اسفل کی طرف آتی ہے، جو نیچے والے فرشتے ہیں، پھر پہلے آسمان کے فرشتوں تک بات آ جاتی ہے، اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے وہ بات چلتی چلتی دنیا میں آ جاتی ہے اور انسانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر شخص کے دل میں اس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہوتا. تو ملأ اعلیٰ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد والے فرشتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے وہ بڑی خبر ہے، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور تم اس بڑی خبر سے منہ پھیر رہے ہو. میرے پاس تو تم مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، میرے پاس تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے. ملأ اعلیٰ آپس میں بحث کس بات کی کر رہے ہیں، میرے پاس تو وہ بھی علم نہیں ہے. ملأ اعلیٰ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو میرے پاس وہ علم نہیں ہے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کرتے ہیں تو میرے پاس اس بات کا بھی علم نہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے لیٹ آئے، تاخیر سے، اتنی تاخیر سے تشریف لائے کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ سورج نکل آئے گا، یعنی اتنی تاخیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئے تو آپ نے نماز پڑھائی تو بڑی مختصر سی نماز پڑھائی، کیونکہ فجر کی نماز عام طور پہ بڑی طویل ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نماز پڑھائی، اور مختصر سی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں آج دیر سے کیوں آیا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر سے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جب میں اٹھا رات کو اور میں جتنی وضو کیا اور جتنی نماز اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھی تھی میں نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، اور جب ایسے طبیعت ذرا بوجھل سی ہوئی میں لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگی تو میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور میں نے اپنے رب کو دیکھا اور رب نے میرے سے پوچھا کہ بتاؤ ملأ اعلیٰ آپس میں کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، ملأ اعلیٰ آپس میں کس بات کی بحث کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ ملأ اعلیٰ کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں. میں نے 3 دفعہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی
اور جب وہ ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرے اوپر دنیا روشن ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کس بات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ملائے اعلیٰ ہیں کفارات کے بارے میں، یہ جو گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں کفارات، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ کیا ہے، وہ کفارات کیا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ کہا، اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا؟ مشی الاقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، نماز کے لیے چل کے جانا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ کفارات ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنوائی، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات سنی، اور سننے کے بعد ہمیں ارشاد فرمائی کہ فرشتے کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مش اور کفارات کیا ہیں؟ کفارے جو گناہوں کو معاف کر دینے والی، مٹا دینے والی چیزیں، مشی الاقدام کے قدموں کے ساتھ چل کے جانا، الی الجماعات جماعت ملنے کے لیے، والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور نماز مکمل ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوحَاتِ، اور جب حالات بالکل خراب ہوں، مکروحات یعنی حالات فیوریبل نہ ہوں، ناپسندیدہ حالات میں وضو پورا کرنا، یعنی گرمی ہے شدید، پانی گرم ہے، پھر وضو پورا کرنا، سردی ہے شدید، پانی ٹھنڈا ہے، وضو پورا کرنا۔ تو مکروحات جو ناپسندیدہ حالات ہیں اس میں بھی جو وضو کرنا پورا، اسباغ الوضو، پورا وضو کرنا۔ قال ثم فیما، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور کیا ہے، اور کس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کون کون سے کفارات ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلت اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ باللیل والناس نیام، تین اور باتوں کے بارے میں انہوں نے بات کی جو کفارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ولین الکلام، اور گفتگو نرمی سے کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور والصلاۃ باللیل، اور رات کو نماز پڑھنے سے، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنے سے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہیں کفارے، اس کے بارے میں ملائے اعلیٰ نے آپس میں گفتگو کی، اللہ نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنوائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بتا۔ ایک بات یہاں جو خاص بات ہے، ایک خاص دعا اس خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ وہ دعا پتہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، یعنی یہ جو کفارے ہیں، یہ جو اتنی چیزیں ہیں، یہ پھر مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، سل۔ قلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کر دیا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہ اکبر، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ فعل الخیرات، کہ میں نیک کام کروں، وترک المنکرات، برے کاموں سے بچ جاؤں، وحب المساکین، مسکینوں کی محبت مجھے عطا فرما، وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے، وَارْحَمْنِی، اور مجھے، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھے میرے اوپر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اللہ جب کسی قوم کے لیے تو فتنے کا فیصلہ کرے تو مجھے بغیر فتنے کے فوت کر لینا، اللہ اکبر، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ کے تذکرے میں اللہ کریم نے خواب کے اندر یہ دعا سکھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ یہ دعا مانگا کرو، اتنی یہ شاندار دعا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہوتا، ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون، جب ملائے اعلیٰ آپس میں کسی بات کی بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تو مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب اللہ بتا دے تو پھر ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.